سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جنرل احمد شجاع پاشا نے عمران خان کو پیشکش کی، ہم آپ کی مالی مدد بھی کریں گے۔ عمران خان نے فوراً جواب دیا، جنرل صاحب میں نے جس دن کسی سے پیسے پکڑ لیے میں اس دن اندر سے فوت ہو جاؤں گا، لہٰذا میں آپ سے یہ رقم نہیں لوں گا۔ یہ واقعہ مجھے جنرل پاشا نے بتایا تھا اور ان کا کہنا تھا، یہ سن کر میرے دل میں عمران خان کی قدر بڑھ گئی۔ ملاقات کے بعد عمران خان جنرل پاشا کو گیٹ پر رخصت کرنے آئے تو وہاں ایک اور واقعہ ہو گیا۔ سڑک سے موٹر سائیکل پر دو لڑکے گزر رہے تھے، وہ عمران خان کو دیکھ کر رک گئے۔ جنرل پاشا یونیفارم میں تھے، عمران خان گھبرا گئے۔ انہوں نے جلدی سے جنرل پاشا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹکرایا اور انہیں گیٹ پر ہی چھوڑ کر اندر بھاگ گئے۔ جنرل صاحب تھوڑی دیر گیٹ پر کھڑے رہے اور پھر ہنس کر روانہ ہو گئے۔ عمران خان نے ایک طرف مالی مدد سے انکار کر کے جنرل پاشا کا دل موہ لیا، دوسری طرف یہ دو موٹر سائیکل سواروں کو دیکھ کر اتنا گھبرا گئے کہ اپنے مہمان کو گیٹ پر ہی چھوڑ کر اندر بھاگ گئے۔ جنرل پاشا نے بعد ازاں اس بے عزتی کا بدلہ بنی گانا میں لیا۔ جنرل پاشا بنی گالا پہنچے، گیٹ پر کھڑے ہو کر خان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کیا اور کہا، میں یہیں سے واپس جا رہا ہوں، آپ کو کم از کم اپنے مہمان کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ بہرحال قصہ مختصر، عمران خان اور جنرل پاشا کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے۔ اس کے 3 فوری نتائج نکلے۔ پی ٹی آئی کو فنڈز ملنا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد کی صرف ایک کاروباری شخصیت نے 150 کروڑ روپے دیے، وہ پارٹی جس کے پاس چیئرمین کی گاڑی کے پٹرول کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ چند دنوں میں امیر ہوگی۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی اس وقت پارٹی آفس میں کلرک تھے، یہ رقم کا حساب کتاب رکھنے لگے، یہ خود بھی دنوں میں امیر ہو گئے۔ دوسرا، 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان پر تاریخ ساز جلسہ ہوا، ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ عمران خان نے لیڈرشپ کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا۔ دوسرا جلسہ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں مزار قائد پر ہوا۔ ایم کیو ایم اس وقت پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی، لیکن اس نے عمران خان کے جلسے کے لیے اپنے ہزاروں کارکن مزار قائد بھجوائے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے پرانے لیڈرز یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ جلسہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا اور ہم نے اسی کی ہدایت پر جلسہ گاہ بھری تھی۔ پھر اس کے بعد عمران خان کے جلسے بھی ہوتے چلے گئے، یہ میڈیا کی ڈارلنگ بھی بن گیا۔ میڈیا مالکان سے پروموشن بھی ریاستی ادارے کراتے تھے۔ ٹاک شوز میں خان کی شمولیت کی ذمہ داری بھی فوج نے اٹھا لی تھی۔ تیسرا، عمران خان کے دائیں بائیں درجنوں لیڈرز کھڑے کر دیے گئے۔ شاہ محمود قریشی نے ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پر پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی، یہ نون لیگ جوائن کر رہے تھے۔ یہ انتہائی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہن کر میاں نواز شریف سے ملی۔ میاں صاحب نے ان سے ویسٹ کوٹ کے درزی اور کپڑے کے بارے میں معلومات بھی لے لی، لیکن پھر یہ اچانک ادھر کی بجائے ادھر چلے گئے۔ اسد عمر اس وقت اینگرو کے سربراہ تھے، یہ پنجاب میں میاں شہباز شریف کی ٹاسک فورس میں شامل تھے۔ یہ بڑی تیزی سے شریف برادران کے قریب بھی ہو رہے تھے۔ ان کے دوسرے بھائی محمد زبیر نون لیگ کے میڈیا سیل میں تھے۔ اسد عمر نے بھی اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی اور یہ بھی خان کے پاس چلے گئے۔ جہانگیر ترین کو صدر آصف علی زرداری نے جنرل پاشا کے پاس بھجوا دیا۔ یہ اپنی شوگر مل کے لیے انڈیا سے سکھ انجینئر پاکستان بلوانا چاہتے تھے، انہیں آئی ایس آئی کی اجازت درکار تھی۔ یہ صدر زرداری کے ذریعے جنرل پاشا سے ملنے راولپنڈی گئے۔ یہ بھی 4 دن بعد جہاز سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ مجھے اس دور میں میاں شہباز شریف نے بتایا، میں ملتان کے دورے پر گیا، میں نے ایئرپورٹ پر ایک جانا پہچانا سرکاری جہاز دیکھا، میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا جنرل پاشا جہانگیر ترین سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ شیخ رشید اور مشاہد حسین سید کو بھی پی ٹی آئی کی طرف دھکیلا گیا۔ شیخ رشید 2012 میں پارٹی کے اتحادی بن گئے، تاہم مشاہد صاحب نے عین وقت پر معذرت کر لی۔ چودھری اعتزاز احسن اور قمر زمان قاہرہ کو بھی پیشکش کی گئی، یہ راضی بھی ہو گئے، مگر عمران خان نے ان کی ڈیمانڈز ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بات بعد ازاں آصف علی زرداری تک پہنچ گئی۔ یہ طویل عرصہ دونوں صاحبان سے ناراض رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جنرل پاشا ریٹائر ہو گئے، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے۔ عمران خان پروجیکٹ انہیں ورثے میں مل گیا۔ 2013 کے الیکشنز میں جنرل ظہیر الاسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا عمران خان کامیاب ہو جائیں گے، مگر نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ نون لیگ 126 سیٹیں جیت گئی۔ عمران خان بمشکل کے پی کے میں حکومت بنانے کے قابل ہو سکے۔ عمران خان الیکشن ہار چکے تھے، لیکن خان کی یہ خوبی ماننا ہوگی، یہ گیو اپ نہیں کرتے۔
عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا یہ مطالبہ آہستہ آہستہ زور پکڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ ایک بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ 29 نومبر 2013 کو میاں نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف بنا دیا۔ جنرل راحیل جمہوریت پسند تھے، یہ حکومت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت تک عمران خان گلیاں اور سڑکیں گرم کر چکے تھے، لندن پلین بھی بن چکا تھا، عوامی طاقت کے لیے علامہ طاہر القادری کی خدمات بھی حاصل کی جا چکی تھی، میڈیا کو بھی اشتہارات اور فنڈز کے ذریعے ہاتھ میں لایا جا چکا تھا۔ ٹی وی کے 8 نئے اینکرز اور 6 میڈیا مالکان کو عمران خان کے لیے وقف کر دیا گیا۔ میڈیا کمپنی کے CEOز تک بدل دیے گئے۔ عمران خان کے حامی اینکرز اپنی تنخواہ، مراحت اور پروگرام کا وقت تک خود پسند کرتے تھے۔ جو اینکر اس بیانیے سے انکار کرتا اس کا پروگرام چلتے چلتے بند ہو جاتا۔ میں خود اس زمانے کا وکٹم ہوں۔ خیر، میرا پروگرام کئی بار ڈاؤن ہوا اور مجھے سوشل میڈیا پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں گالیاں اور دھمکیاں دی گئی۔ بہرحال لانگ مارچ اور دھرنا شروع ہوا، یہ بری طرح پٹ گیا، مگر یہ ٹیلی ویژن پر روزانہ کامیاب دکھائی دیتا تھا۔ میں یہاں نواز شریف کی ایک خوبی کا اعتراف بھی کروں گا، یہ شخص گھبراتا بھی نہیں، یہ ضد میں عمران خان سے بھی کئی گنا آگے ہے۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کا گیٹ ٹوٹنے، پارلیمنٹ ہاؤس اور PTI پر قبضے کے باوجود ڈٹے رہے۔ میاں نواز شریف پیچھے نہیں ہٹے۔ اس دوران IB نے عمران خان اور عارف علوی اور DGI اور ملک کے ریئل اسٹیٹ ٹائکون کی ٹیلی فون کالز بھی ریکارڈ کر لی۔ عمران خان اور عارف علوی کی کال لیک کر دی گئی، جبکہ دوسری کال جنرل راحیل شریف کو وزیر اعظم ہاؤس میں سنائی گئی۔ اس کے بعد دھرنا پسپا ہو گیا۔ اس کال کا ذکر مشاہد اللہ خان مرحوم نے 14 اگست 2015 کو BBC کے انٹرویو میں کیا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں یہ وزارت سے فارغ ہو گئے تھے۔ سانحہ پشاور کے بعد دھرنا ختم ہو گیا، جبکہ علامہ طاہر القادری کی واپسی کے بارے میں یہ کہانی گردش کرتی رہی۔ علامہ صاحب کو میاں نواز شریف کے ایک کزن نے راضی کیا تھا، انہیں ان کے اخراجات بھی ادا کیے گئے تھے۔ شریف برادران کے والدہ مرحومہ بیگم شمیم اختر نے علامہ صاحب کو گارنٹی بھی دی تھی، آپ کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ علامہ صاحب اس گارنٹی کے بعد اپنے خیمے اور کفن لپیٹ کر واپس کینیڈا تشریف لے گئے۔ یہ خبر مصدقہ نہیں، اس میں شامل مختلف کردار یہ حقائق تسلیم کرتے ہیں، لیکن تصدیق کرنے سے انکاری ہیں۔ تاہم ہم بعد کے واقعات کو دیکھیں تو یہ اطلاع غلط محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ شریف برادران نے علامہ صاحب کو ان کی رخصتی کے بعد کبھی تنگ نہیں کیا۔ دھرنے کے دوران ایک رات ملک ریاض کے ذریعے میاں نواز شریف کو 2 ماہ چھٹی پر جانے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ نواز شریف سو رہے تھے، انہیں اسحاق ڈار کے ذریعے ایمرجنسی میں اٹھایا گیا۔ اسحاق ڈار کی موجودگی میں ملاقاتی سے ملاقات ہوئی۔ نواز شریف نے پوچھا، آپ کو یہ پیغام کس نے دیا؟ ملاقاتی کا جواب تھا، میں شخصیت کا نام نہیں بتا سکتا۔ نواز شریف کا جواب تھا، پھر میں یہ مشورہ ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر